عمران خان دور، عمران خان وزیر اعظم، میرے کپتان ڈالر بڑھ گیا، میرے کپتان بجلی مہنگی ہو گئی، میرے کپتان گیس مہنگی ہو گئی، میرے کپتان کیا بزداری آپ کی تبدیلی تھی، میرے کپتان آپ کے یہ وعدے یہ وعدے یہ وعدے یہ وعدے. وہ منصور علی خان کہاں ہے؟ وہ منصور علی خان آج بھی یہاں پہ، لیکن ایک چیز کا فرق ہے. ایک چیز کا فرق یہ ہے کہ خان صاحب واز دیٹ لیڈر جنہوں نے کہا تھا کہ جناب جو پرانا اسٹیٹس کو چلتا آ رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، اور میں جو لے کر آ رہا ہوں نا وہ جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے. جس سے آپ کی زیادہ امیدیں ہوتی ہیں نا، ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اس سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. خان صاحب نے بہت بری طرح ڈس اپوائنٹ کیا اپنے دور حکومت میں. مطلب عثمان بزدار جیسی آئٹم آپ نے ہم لوگوں کے اوپر مسلط کی، 12 کروڑ کا پورا صوبہ اس شخص کے حوالے آپ نے کر دیا. تو یہ تو خان صاحب سے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. میں مطلب ان کو کرکٹنگ ڈیز سے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ان کو اس وقت سے دیکھتا تھا، تو یہ تو ان سے بالکل بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. تو اسی لیے افسوس بھی اتنا ہی ہوا کہ آپ نے کیا محل دکھائے تھے کہ کیا کریں گے، اور یہ آپ نے تو وہی کام کیا جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے. تو فرق کیا ہوا پھر آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مسنا ہو کے سیاست کرتا رہے، کوئی وعدے نہ کرے، اس کو تنقید نہیں کرے. باتیں تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں، تو پھر ان پہ کیوں نہیں اتنا ہارڈ ہے؟ کس نے کہا نہیں؟ میں اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے کہ میں جب فروری 2024 کے الیکشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں تو کہہ رہا ہوں دھاندلی زیادہ تھے. تو اس سے بڑھ کے اور مطلب جو جہاں سے پورا پودا نکل رہا ہے میں تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں دھاندلی زیادہ تھے. میں تو 2018 کے الیکشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں دھاندلی زیادہ تھے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں 18 کو بھی کہہ رہے ہیں 24 کو بھی کہہ رہے ہیں. اچھا عثمان بزدار پر آپ نے بھی تنقید کی، میں نے بھی کی، کیونکہ توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا چیف منسٹر آ جائے گا خیبر پختونخوا میں بھی ایون، اور ادھر پنجاب میں بھی، اور ڈیفینیٹلی وہ اہل نہیں تھے اتنے بڑے عہدے کے. مگر جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں اور وجہ ان کی ہوتی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ اولاد ہونے کی وجہ سے؟ ہاں نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں. ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ یہ ٹھیک ہے؟ ہاں تو اس کے علاوہ مجھے نون لیگ کے ساتھ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے آپ یہ تو آپ ابھی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا، جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کون تھا؟ شہباز شریف. پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کون تھا؟ حمزہ شہباز. بعد میں وہ پرائم منسٹر بنے، بیٹے کو وزیر اعلیٰ کے لیے کھڑا کر دیا، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. مجھے سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ نے جب بھی کرنا ہوتا ہے شریف خاندان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیا ان کے ڈی این اے کے اندر یہ ہے کہ جناب ان سے بہتر حکمران کوئی نہیں ہو سکتا؟ نون لیگ میں کوئی اور بندہ نہیں ملتا آپ کو کہ شاید وہ آپ سے بہتر، جبکہ ایکچولی بہت بہتر لیڈر ہیں. خواجہ سعد رفیقی کی بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. خواجہ صاحب کا پولیٹیکل ویژن ہے، ایکسپیرینس ہے، منسٹری بھی رکھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک چیز بڑی کامن ہے کہ دونوں نے حکومت کے اندر آ کے سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ سب سے بڑا عہدہ لیا. خان صاحب سیدھا وزیر اعظم بنے، ایم این اے تو بن چکے تھے لیکن حکومت تو نہیں تھی، وزیر اعظم بنے. مریم نواز صاحبہ بھی پہلی دفعہ جب پنجاب اسمبلی میں آئیں سی ایم بن گئی سیدھا. بھائی آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. بلاول بھٹو کو پھر بھی آپ اس معاملے کے اندر تھوڑا سا تو یہ دیں گے کہ بھائی فارن منسٹری سنبھالی ہوئی ہے، ایک منسٹری تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا آپ نے، ایک ماضی تو ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں پنجاب کے، اب پرائم منسٹر بن گئے. کچھ تو ایکسپیرینس حاصل کریں نیچے سے. آپ ڈائریکٹ ڈائریکٹ حوالدار بن گئے. ہاں لیکن بلاول بھٹو کا بھی اگر وہ آصف علی زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے نہ ہوتے تو کون لگاتا وزیر خارجہ؟ ظاہری بات ہے، لیکن میں کم از کم اگر مجھے آپ ان تمام افراد میں سے اٹھا کے دکھائیں کہ کس نے اپنے ایڈمنسٹریشن کو زیادہ اچھا سنبھالا ان تمام افراد میں سے، تو وہ تو میں بلاول بھٹو کو کہوں گا. آئی گیو ہم کریڈٹ. اور خاص طور پہ اس جنگ کے دوران جو انہوں نے کردار ادا کیا جب وہ مختلف وفود لے کے مختلف ممالک کے اندر گئے، یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ.